اعتبار بھی پورا کر دینا، اعتبار بھی پورا کر دینا، جے پنگا کوئی لے لیوے تے وار بھی پورا کر دینے، اپنی آن تے آ جاوے تے بندہ دیندے وڑ کڑے، پتر ہٹاں تے پتر ہٹاں تے اور اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے نقاب نیوز چینل اور جوڑی حاضر ہے، عدیل مرزا اینڈ بالم $20۔ یوم آزادی کی مبارک دے دوں آپ کو۔ ہاں جی، اس سے مجھے دیجیے کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں، میں بھی آپ کو کل دے دوں گا۔ آزاد ہیں آپ، آزاد ہیں ہاں جی ہاں جی، تو مجھے بھی آج ہی دے دیں۔ اچھا یہ جو 14 اگست ہے نا آج، ہاں جی ہاں جی، یہ یوم آزادی ہے پاکستان کی، اچھا اور انڈیا والے مناتے ہیں 15 کو۔ ٹھیک ہے، اچھا آزاد ہم ایک ہی دن ہوئے ہیں، ہاں آزادی کا دن پتہ نہیں کیوں الگ وہ مناتے ہیں ایک۔ اچھا 15 اگست کو ایک اور بڑی اچھی چیز ہوتی ہے بنگلہ دیش میں، جی جی، 15 اگست کو مجیب الرحمان کی برسی ہوتی ہے، واہ 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 واہ، اس پہ چھٹی ہوا کرتی تھی قومی، اس کو ہالیڈے کہا گیا جو نیشنل ہالیڈے تھی، نیشنل۔ وہ ختم کر دی ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو ہم just ایک information دی ہے آپ کو۔ ہم اپنے جو ہے نا آپ کے انفارمیشن دینے کا بہت شکریہ، اور آپ کو میں آج ایک چیتاونی دے رہا ہوں، چتاونی ہاں، کہ مجھ پہ یہ احسان کرنا کہ پلٹ کے مجھ پہ کبھی کوئی احسان نہ کرنا، مطلب آئندہ کوئی آپ کو نیوز نہ دو۔ کوئی چیتاونی دینے کی ضرورت نہیں مجھے۔ یہ چتاونی کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی خبر، اچھا ہاں ہاں، وہ تو اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں، یعنی میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا ہاں تو جناب علی، اچھا، خبر دینا بھی خبردار کرنا ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، کہ آپ تک خبر پہنچائیے۔ ہاں جی، وہ ہمارے محترم سینئر ساتھی جو ہیں وہ خبردار کے عنوان سے بھی ایک پروگرام کیا کرتے تھے ٹی وی چینل پہ، خبردار ایک اخبار کا نام بھی ہے۔ جی جی، تو جناب ایسے آپ صحافی ہیں تو کیا میں آپ کو مخبر کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ صحافی کا کام خبر دینا ہے، رپورٹر ہوتا ہی مخبر ہے۔ لیکن مخبر کہیں گے تو صحافی ناراض ہو جاتے ہیں، رپورٹر برا مان جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو ڈیٹ لفظ ہے نا اردو کے، ہاں جی، یہ اصل بولے میں مزہ ہے بڑا، بڑے ہاں۔ لگتے ہیں بڑے پیارے ہیں، لیکن مطلب کہیں نہ کہیں پتہ کہاں چلا جاتا ہے۔ اچھا جناب مرزا صاحب، ایک پاکستان میں ایک خبر نے گزشتہ روز انقلاب برپا کر رکھا ہے، تمام نظام جو ہے اس پر باتیں ہو رہی ہیں، لوگ حیران ہیں اس خبر کے آشکار ہونے پر، انکشاف پر، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی خبر ہے؟ اگر شاہد حمید کہیں گرفتار ہو گئے ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی، لیکن ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو ہیں، لیفٹیننٹ جنرل صاحب، وہ فوج نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، حراست میں لے لیا ہے، ان کے خلاف جنرل فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ واٹ از دس؟ اصل میں بہت سے لوگوں کے لیے نا جی جی یہ خلاف توقع ہے، جی جی اور یہ اچنبے کی بات ہے، جی اور اس خبر نے واقعی کال چال سی مچا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو واقفان راز ہیں نا، جو واقفان حال ہیں، جی جی انہیں اس کی چیز کا اندازہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پچھلے سال، پورا ایک سال گزر گیا ہے، کل میں نے بلکہ وہ دوبارہ شیئر بھی کی۔ جو چیزیں ایک سال پہلے اس میں نے چیزیں بتائی تھیں نا، آج وہ لوگ سارے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ بابا جی ایک بات سن لیں، بابا جی پیشن گوئیوں والے بابا جی، پیشگوئی نہیں کی تھی، میرے یہاں بیٹا ہوگا، مخبری کی تھی۔ آپ نے کہا نا مخبر، اچھا میں نے مخبری کی تھی۔ اچھا مخبری، میں نے کہا میرا- بابا جی نے تو میں فوراً پوچھوں بابا اچھا، جی، نہیں، نہیں۔ میرے آپ اولاد ہوتے نہیں اچھا اچھا انتہائی میرا ایک مخلص دوست ہے آپ کی طرح، ہاں جی۔ اس نے مجھے اگلے دن فون کیا، صبح اٹھ کے نا پہلا کام اس نے کیا، آپ کو پتا نا وکیل لوگ ذرا جلدی اٹھتے ہیں ہاں صبح، جی ہاں صبح اس نے میں نے فون کیا، ویسے خلاف توقع وہ کیا نہیں کرتا، رات کو کیا کرتا تھا۔ میں کہا یار خیر ہے، کہتا یار مرزا یہ جو تم نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے رات کو، آئندہ نہ کرنا یار اس قسم کی، ہمیں نا تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اس وقت وہ چلو مٹی پاؤ، اگلی بات کریں کہ آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی یا ویڈیو بنائی تھی، اب اس کو آپ اس موقع کے اوپر کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ نا چاہے کوئی جتنا مرضی بڑے عہدے پہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے بڑا عہدہ اور کیا ہوگا؟ ہاں بہت، آرمی چیف کا امیدوار تھا نا وہ، بالکل ڈی جی آئی ایس آئی، بالکل، اور مطلب وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ سیاست کا مالک تھا۔ بالکل، پاکستان کی سیاست کے، پاکستان کے روز و شب کے
سیاہ و سفید کا مالک تھا. DGIS. تو اس نے وہ جو اختیارات تھے نا اس کے پاس، ان کا جناب انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. ٹھیک. اٹھاتے تو ہم سب ہی ہیں، جی. ذرا اختیار دے کے دکھائیں نا ہمیں. ہاں. جس کے پاس جتنا اختیار ہے نا اتنا ہی وہ خود مختار ہوا ہے. جی. ایسا نہیں ہوتا. اچھا، جب کنور معیز احمد خان صاحب نے ان کے خلاف اپلیکیشن دی تھی سپریم کورٹ میں، جو ریٹ کی تھی، اس میں انہوں نے چارج بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. چلیں وہ ایک اصل میں ہماری جو ایجنسیز ہیں نا، جی جی. ان کے پاس سب کی یہ راز بید ہوتے ہیں ان کے پاس. یہ تو یہ سمجھ لیں کہ آٹے میں ایک نمک ہے. یہ جو کیس ہے آٹے میں ایک نمک ہے. آگے جو کیس کھلنے والے ہیں نا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا نا، 1 سال پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ہونا ہے. اگلی بات جو ہے نا، اچھا، وہ آپ اگلی بات ابھی نہ کریں. ابھی آپ اس بات پہ آئیے کہ یہ کیا صرف وہی جو ٹاپ سٹی اسکیم کا جو معاملہ ہے، جو اسکینڈل ہے، صرف یہی ایک وجہ ہے ان کے پابند سلاسل یا بیہائنڈ دا بار جانے کی یا فوج بظاہر تو گرفتاری میں نہیں، کرنے کی؟ بظاہر تو یہی ہے. ہاں. کیونکہ اس کا احکامات بھی ہیں سپریم کورٹ کے. جی جی. کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا صحیح. فوج پہ کہ انہوں نے اپنی من مانی کی ہے یا کوئی غیر آنی یا غیر قانونی کام کو. یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ہوا ہے. ہاں، یہ ان کے آئی ایس لیکن اب یہ پوری کتاب ہے، یہ کتاب کا پہلا صفحہ ہے. اب پوری کتاب کھلے گی. ایک ابھی آج اخبارات میں آپ پڑھو گے، یا ہو سکتا ہے آپ نے صبح پڑھا ہو کہ DHA پشاور میں وہ جو زمین بیچی ہے نا انہوں نے، جب یہ کور کمانڈر تھے پشاور کے، وہاں پہ 70 کروڑ کی نا اس میں گھپلے ہیں. ایک کیس وہ بن رہا ہے. اچھا، اب یہ تاریخ کھلے گی، لیکن فی الحال جو ان پہ انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے نا، جو کہ مکمل ہو چکی ہے، جو ان پہ ثابت ہو چکا ہے، پاک فوج اس وقت تک حراست میں نہیں لیتی جب تک مکمل ان کے پاس ثبوت نہیں آ جاتے. ثبوت ان کے ہاتھ میں آگے ہوئے ہیں. یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو گئی. اچھا مرزا صاحب، چلے اب اس کا مطلب ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، مزید جو ہے وہ ان کے لیے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ جنرل فیض حمید کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. بہت ساری باتیں اس وقت میڈیا پہ سرگرمی سے جو ہے وہ لوگ بیان کر رہے ہیں. فیصل واؤڈا بہت آگے ہیں. کچھ حکومتی نمائندگان جو ہیں، کچھ PTI کے لوگ بھی جو ہے اس پہ لب کو شائع کی ہے انہوں نے. واٹ نیکسٹ؟ اچھا، پہلے آپ نا فیصل واؤڈا کو سن لیں. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ہاں. کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس ٹائم جو فیصل واؤڈا جو کردار ادا کر رہے ہیں نا، شاید وہ نا DGI SPR بھی نہیں کر رہے. جو اصل معنوں میں جو ترجمانی ہے نا، وہ یہ صاحب کر رہے ہیں. پہلے ان کو سن لیں. سارا کریڈٹ آپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو دیں کہ انہوں نے اپنی ایمانداری سے بتا دیا کہ پاکستان پہلے ہے. ہمارا ادارہ پاکستان ہے تو ادارے ہیں، اور انہوں نے جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جو 75 سال میں نہیں ہوا. اور DGISI ہمسیلف بہت پاورفل پوزیشن ہوتی ہے، لیکن DGISI ایز فیض حمید تو 5 ٹائم مور پاورفل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کھلی چھوٹ تھی. تو اب آپ کو میں آگے دعویٰ کرنا چاہ رہا ہوں کہ PTI کو لیٹی ہوئی سیاسی طور پہ یقین اس کی کمر ٹوٹی ہوئی نظر. اس ٹاپک پہ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے پاک فوج کا، ہم اس پہ ٹانگ نہیں اڑاتے. اچھا، بہت سارے تجزیہ کار آپ سمیت وہ یہ کہہ رہے تھے عمران خان جتنا جلدی دوست بناتے ہیں نا، اتنا جلدی اس کا نام دامن چھوڑ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مشکل آنے کی دیر ہے. وہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، وہ اتار دیتے بڑا جلدی کرتے ہیں. یار ان کا ایک نا درینا دوست ہوا کرتے تھے آپ کے، وہ نہیں ملک صاحب، ان کے جنازے پہ نہیں گئے تھے. یار میں یہ کہتا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ پیار کر لیا، آپ کے ساتھ دوستی کر لی. آپ چاہے برے ہیں چاہے بھلے ہیں، میں نے تمام آپ کی برائیوں تمام اچھائیوں کو دیکھ کے دوستی کی ہے. نکاح جو ہے وہ اس کی شرط یہی ہے کہ آپ جیسے بھی ہیں میں نے آپ کو قبول. میں دوستی تک ہی رہنا چاہتا ہوں. اچھا، تو یار کل آپ کا کوئی برا ٹائم بھی آ سکتا ہے، آپ میرے ساتھ کوئی برا بھی کر میرا سکتے ہو. تو برا ٹائم پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے سر. کوئی بھی اور پتہ نہیں کب تک میں چل رہا ہے. دوست کی بات کروں، جس کے ساتھ بھی آپ دوستی کرتے ہو اس کا برا ٹائم بھی آ سکتا ہے. اچھا، آپ نے برے وقت بھی اللہ کرے اچھا ٹائم بھی آئے سر. برا ٹائم تو ایک اچھا ہو گیا. یہ جو نا کوالٹی نہیں ہے یار، لیڈرشپ میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی. کہ اچھا، ایک چیز اور بھی عمران خان صاحب نے کہی ہے جو مجھے بڑی چبھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ پروف لائیں میرے کارکنوں کا، جس کارکن کا ہوگا تو میں خود سزا دوں گا. میں اچھا یار، ان کو بھیجا آپ نے، ان کو تیش آپ نے دلائی ہے، ان کے جذبات آپ نے ابھارے ہیں، مدت سے آپ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہو. جب انہوں نے کچھ کر دیا ہے
आप उनको सजाएं दे के आप खुद बाहर आना चाहते हो। टॉपिक पे सर, टॉपिक पे आ जाए हमारे कि अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये जिक्र इसलिए किया था इमरान खान का कि फैज़ हमीद को उनके सरपरस्तों में शुमार किया जाता है और बारहा कई लोग जो बागी हो गए, पीटीआई को छोड़ गए, वापस अपनी शाखों पे जाके बैठ गए। वो बरमला इसका कह रहे हैं कि ये जो कुछ इमरान खान ने किया या थे उनको सरपरस्ती टोटल फैज़ हमीद की थी। अब अगर फैज़ हमीद पे भी बुरा वक्त आ गया है तो अब आप इमरान खान के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से, उनके फ्यूचर के बारे में क्या दोनों को आप गड़बड़ देखते हैं? अच्छा, सरपरस्ती जो है ना वो और चीज़ है। सरपरस्ती ये है कि किसी आप बुजुर्ग को ना, बड़े को, कोई काम अच्छा करते हो उसको सरपरस्त बना लेते हो, वो आपके सर पे हाथ रख देता है, मैं आपका सरपरस्त हूँ। ठीक है। सरपरस्ती और चीज़ है, मास्टर माइंड और चीज़ है। ये जितनी तकरीबकारी हो रही है ना, ये 9 मई के जो वाक़यात हैं इसके हवाले अलावा जितने नेगेटिविटी है ना पीटीआई में, उसके जो मास्टर माइंड है ना, उनके ताने बाने जनाब फैज़ हमीद से जाके मिलते हैं। पाकिस्तान ये वो शख्स है कि जब इसने रिटायरमेंट ली थी ना, वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली थी, क्यों ली थी? आर्मी के वो पेशावर में नेक्स्ट ये चीफ पोस्टेड बनना चाह रहे थे और वो तो सबको पता है, रास्ता नहीं मिला था। सबको पता है कि मैं आपकी ईंट से ईंट बजाऊंगा। कहने का मकसद ये था, एक दिन भी वो घर में खामोशी से नहीं बैठा वो शख्स। उनकी सिस्टर ने एक बड़ी जो है वो बहुत ही इश्ताल अंगेज़ वीडियो जो है वो रिलीज़ की थी उन दिनों में। इमरान खान वज़ीर आज़म थे तब उन्होंने बहुत ही इश्ताल अंगेज़, उनकी सिस्टर ने जनरल फैज़ हमीद की वो वीडियो उनकी काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो कह रही यार थी इस बंदे के पास ना जजों के, जर्नैलों के, जर्नलिस्टों के, ब्यूरोक्रेटों के पूरी प्रोफाइल्स हैं। ज़ाहिर DGISI थे, उनके पास होना चाहिए। वो जो फाइल, वो जितनी चीज़ें हैं ना इनके पास, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। नहीं, वो ये गलत है। रियासत के इस्तेकाम के लिए अगर वो होती ना, यार एक जिम्मेदार ओहदे पे आप रहे हो, शख्सियत पसंदी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप मुल्क से टकरा जाओ, रियासत से टकरा जाओ। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब ताकत होती है ना इंसान के पास, फिर वो सर फिर जाता है और गुरूर और एक ज़िद, एक अना आ जाती है और अक्सर लोग इस तरह से करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, 14 अगस्त आज यौम आज़ादी है, पूरी कौम जश्न मना रही है। हम और आप भी इस जश्न का हिस्सा हैं क्योंकि हम और आप भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान रहे, लोग आते जाते रहेंगे, शख्सियात आती जाती रहेंगी। शख्सियात के पीछे जब तक वो वतन की हुब के हवाले से हमारे लिए महबूब हैं तब तक उनके पीछे रहिए। मगर अगर किसी को आप ये पाते हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा है, वतन की हुर्मत का जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई अमल है उसके, तो खुदा के लिए फिर शख्सियत के नहीं, वतन की इज़्ज़त और आबरू के लिए खड़े हो जाइए, डट जाइए। इजाज़त दीजिए अदील मिर्ज़ा और बालम को अगले प्रोग्राम तक के लिए। आज ये नारा जो है उसमें आप सब भी शामिल होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम।